ایک دن حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جا رہے تھے۔ وہ علم دین حاصل کر رہے تھے اور راستے میں شدید پیاس اور تھکن کا سامنا تھا۔ اتفاق سے ایک نہر کے قریب پہنچے۔ وہاں نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، لیکن کھاتے ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ سیب میری ملکیت نہیں، میں نے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فوراً توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ جس کے باغ سے یہ سیب آیا ہو میں اس سے معافی مانگوں گا اور اس کی اجازت لوں گا۔ نہر کے کنارے کنارے وہ چلتے گئے، یہاں تک کہ ایک باغ آیا۔ وہ اس باغ کے مالک سے ملے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے آپ کے باغ سے آیا ہوا ایک سیب کھا لیا ہے بغیر اجازت، میں اس پر معافی چاہتا ہوں یا جو جرمانہ ہو ادا کرنے کو تیار ہوں۔ باغ کا مالک بہت نیک شخص تھا۔ اس نے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھ کر کہا، میں معاف تو کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرمائے۔ مالک نے کہا، میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو، لیکن ان یاد رکھو وہ نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بولنا ہی چل سکتی ہے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر پریشان ہوئے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار تھے انہوں نے کہا، اگر اس نکاح سے آپ راضی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا شامل ہو تو میں قبول کرتا ہوں۔ اور اس طرح وہ اس نیک لڑکی سے نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ جب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ مکمل طور پر صحیح سلامت، بولنے والی، دیکھنے والی، سننے والی اور چلنے والی تھیں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے سسر سے پوچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ سسر نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کیونکہ اس نے کبھی کسی غیر کو نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی گناہ کی بات سنی، نہ گناہ کا کلام کیا، نہ گناہ کی طرف چلی۔ یہ حقیقت میں آنکھوں، کانوں، زبان اور قدموں سے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بیوی اور متقی شوہر کی نسل سے ایک ایسا بچہ عطا فرمایا جس نے دنیا کو ولایت کی روشنی دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ غوث اعظم۔ حرام یا مشتبہ رزق سے پرہیز انسان کو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر سکتا ہے۔ سچائی، توبہ اور خلوص ہمیشہ عظیم انعامات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر بھی آتا ہے۔ ایک معمولی سا واقعہ کھانا کیسے عظمت کی بنیاد بن سکتا ہے۔